السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 6۔ ناظرین، ایپیسوڈ 5 میں آپ جان چکے ہیں کہ رازرک بادشاہ کو جب کونٹ جولین کا مراسلہ آیا اور اس کو نیلا نے پکڑ لیا اور اس کو پڑھا تو نیلا اور رازرک کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ اور ناظرین، ایپیسوڈ 5 میں آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ رازرک بادشاہ گنبد کی طرف روانہ ہوا جو ہرقل اعظم کا گنبد تھا، اور اسے کھولنے کے ارادے سے گنبد پہنچ گیا۔ وہاں اس نے گنبد کھولا اور عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ جب اس نے گنبد میں موجود میز پر رکھا صندوقچہ کھولا تو اس میں سے ایک تلمساتی چیز نکلی۔ ایک جادو نما فیتہ نکلا جس میں بہت سارے سواروں کی تصویریں تھیں، اور پھر وہ تصویریں خود بخود چلنے لگیں اور ایک میدان کارزار کی شکل میں پوری جنگ اس کو دکھائی گئی۔ ناظرین، یہ سارا منظر رازرک اور اس کے وزیر مشیر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دم دیکھا کہ ایک مسیحی گھوڑ سوار جس نے تاج پہنا ہوا ہے اور طرح طرح کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا لباس بھی بالکل رازرک کی طرح ہے اور شکل بھی رازرک کی طرح ہے، اس کا ایک مسلمان عرب سے مقابلہ ہوتا ہے اور وہ گھوڑے سے گر کر مارا جاتا ہے۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر یہ سب پراگندہ اور حواس باختہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے بھر گیا ہے اور دم بدم روشنی بڑھنے لگی۔ روشنی ایسی بڑی کہ آنکھیں چندیا گئیں۔ اسی وقت صندوقچہ میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور تمام صندوقچہ جلنے لگا۔ یہ لوگ بدحواس تو ہو ہی گئے تھے اور خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگتے وقت میز میں بھی آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی نہایت ہولناک کڑاکے کی آواز آئی، جیسے کہیں بجلی گری ہو یا کوئی چٹان پھٹ گئی ہو۔ اس ہولناک آواز کو سن کر ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے اور وہ اور بھی تیزی سے بھاگے۔ جب وہ اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں آئے جہاں پیتل کا بت رکھا ہوا تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بت غائب تھا، اور جس جگہ بت رکھا ہوا تھا وہاں زمین پھٹ گئی تھی اور ایک غار نمودار ہوا تھا۔ جب وہ جھپٹ کر اس غار کے کنارے پہنچے تو ان کی نظر غار کے اندر جا پڑی۔ انہوں نے پیتل کا بت اس کے اندر پڑا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت مزید سرخ ہو چکی تھیں۔ ابھی یہ لوگ اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اس بت کا منہ کھلا۔ ایک مہیب آواز اس کے منہ سے نکلی جو واضح طور پر ایسی تھی جیسے کوئی دیو کہکا لگا رہا ہو یا طوفان آ گیا ہو یا بادل ہولناک آواز میں گرج رہا ہو۔ اس گرج کے ساتھ ایک اور تڑاخے کی آواز آئی۔ اس کمرے کی چھت جس میں وہ کھڑے تھے، صندوقچہ اور میز تھا، گری اور گرتے ہی روشنی اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ یہ سب غار کو کود کر بھاگے اور پھاٹک کے قریب والے کمرے سے نکل کر دروازے کو پھلانگتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ دونوں بوڑھے مرے پڑے ہیں۔ ان بے شمار غیبی آفات کے نظاروں نے ان کا دل دہلا دیا۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہاں سے بھاگے اور قلعہ کو سے اتر کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جس وقت وہ گھوڑے پر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے پورے گنبد کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے نہایت اونچے اڑ رہے تھے۔ دیوار کے پتھر، پلاسٹر کا چونا اور دوسری چیزیں چٹخ چٹخ کر دور گر رہی تھیں، اور یہ چیزیں جس جگہ گرتی وہاں آگ لگا دیتی۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور گنبد کی آگ کے شعلے تمام چٹانوں کو روشن کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں کا وہاں ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کو مہمیزیں لگائیں اور نہایت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ان پریشان کن اور ہولناک واقعات کو دیکھ کر رازرک اور اس کے ساتھی نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے گنبد کو جلتے اور اس کی دیواروں کو چٹکتے ہوئے دیکھا تو وہ پہلے سے خوفزدہ اور بدحواس ہو گئے۔ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پتھر کا ٹکڑا ان میں سے کسی کے اوپر آ کر نہ گرے اور وہ ان کو بھی خس و خاشاک کی طرح تباہ کر دے۔ اس لیے وہ نہایت تیزی سے گھوڑے دوڑا کر چل پڑے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے چل رہے تھے۔ اور ناظرین، ان لوگوں کے گھوڑے ان سے بھی زیادہ خوفزدہ تھے۔ وہ بغیر کسی ہانک کے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے درہ ختم ہوا۔ ناظرین، جوں تو کر کے وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور تلیتلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب قلعہ قریب آ گیا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اندیشہ باقی نہیں ہے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انہیں اس جگہ جہاں گنبد جل رہا تھا آسمان پر روشنی نظر آئی۔ رازرک اپنے وزیر سے کہنے لگا، کس قدر وحشتناک منظر تھا۔ وزیر نے کہا، وحشتناک بھی اور عجیب و غریب بھی۔
رازرق کہنے لگا دراصل میں نے اسے خزانہ سمجھا تھا۔ وزیر کہنے لگا لیکن میں نے حضور آپ سے عرض کیا تھا کہ خزانہ نہیں ہے وہاں۔ رازرق کہنے لگا کاش اس منحوس گنبد کو میں نے کھولا ہی نہ ہوتا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت ہونا جو یہی تھا۔ رازرق کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے جو اس فیتے میں نظر آئے۔ وزیر کہنے لگا میرے خیال میں وہ عرب تھے۔ رازرق کہنے لگا مسلمان عرب؟ وزیر کہنے لگا جی ہاں۔ رازرق نے افسوسناک لہجے میں کہا تو کیا اندلس پر حملہ کریں گے مسلمان؟ وزیر نے کہا میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے سپہ سالار کو ہزیمت دی ہے، شکست دی ہے، وہ مسلمان ہی ہیں۔ رازرق اور یہ خیال صحیح ہے کیونکہ جس لباس اور صورت کے آدمی ہم نے دیکھے ہیں گنبد میں ایسے ہی تدمیر نے اپنے مراسلے میں لکھا تھا۔ وزیر کہنے لگا شہنشاہ اگر عرض کروں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کمبخت مسلمان جس علاقے پر حملہ کرتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ رازرق کہنے لگا ہاں یہی بات میں نے بھی سنی ہے، ان بدبختوں کو کونٹ جولین ہم پر چڑھا لایا ہے۔ رازرق کہنے لگا افسوس یہ ہے کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے بھی ملک و قوم سے غداری کی ہے۔ ناظرین اب یہ سب قلعہ کے دروازے میں داخل ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ رازرق چالاک تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اصل حال معلوم نہ ہو کیونکہ اس میں اس کی بھی رسوائی تھی۔ قلعہ کے اندر پہنچتے ہی وہ شاہی محل کی جانب چلا۔ وہاں پہنچ کر رازرق گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہو گیا اور باقی لوگ واپس چلے گئے۔ جس وقت رازرق اپنے کمرے میں پہنچا تو نیلا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ گنبد کے واقعات دیکھ کر کچھ ایسا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اب تک بھی پریشانی اور فکر کی علامات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ نیلا نے رازرق کو دیکھتے ہی کہا خزانہ دریافت ہوا؟ رازرق نے بیٹھتے ہوئے کہا وہاں خزانہ تھا ہی نہیں۔ نیلا نے رازرق سے پوچھا کہ وہاں پر کیا تھا؟ رازرق کہنے لگا کچھ بھی نہیں، ایک شعبدہ بازی تھی، جادو نگاری تھی۔ اس کے بعد اس نے تمام وہ واقعات جو اس نے گنبد میں دیکھے تھے بیان کر دیے۔ نیلا ان واقعات کو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ سنا چکا تو نیلا نے کہا دیکھیے آپ نے ضد کر کے کیسی بڑی غلطی کر دی ہے۔ رازرق کہنے لگا ہاں مجھے بھی افسوس ہے کہ ایک تاریخی عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ نیلا رازرق سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ آپ نے وہاں دیکھا ہے وہ سچ مجھ پیش نہ آ جائے؟ رازرق کہنے لگا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں خود نیلا کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ تیز روشنی کے عکس نے اسے پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ نیلا نے پھر رازرق سے پوچھا کیا تدمیر کو کسی دشمن کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے؟ رازرق کہنے لگا ہاں عجیب بات ہے کہ جیسے لوگ میں نے گنبد میں دیکھے تھے ویسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے شکست دی ہے اور میں ان سے لڑنے کے لیے عنقریب جانے والا ہوں۔ نیلا کہنے لگی ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رازرق کہنے لگا وہ مسلمان ہیں اور ان سے جنگ کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ نیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مسلمان ہیں؟ رازرق کہنے لگا جی ہاں وہ مسلمان ہیں۔ نیلا جب تو ملک اور قوم کا اللہ ہی حافظ ہے آپ نے ایسی غلطی کیوں کر دی؟ رازرق کہنے لگا میں نے غلطی کی؟ نیلا کہنے لگی آپ نے کونٹ جولین کو ناراض کر دیا ہے۔ رازرق کہنے لگا میں بتا چکا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹا ہے، بات کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور آپ کو بتائی۔ نیلا نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا معاف کیجئے اور ہاں میں اس گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتی۔ اس وقت میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے دریافت کروں کہ خزانہ دستیاب ہوا کہ نہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ نیلا اٹھ کر فوراً چلی گئی۔ رازرق کو اسے روکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بے رخی دیکھ کر رازرق کو لگا کہ اسے فلوریڈا کا صحیح واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سخت پریشان تھا۔ جو واقعات بھی آج رونما ہوئے وہ ایک سے ایک تکلیف دہ تھے۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے حکم سنتے ہی لشکر بھیجنا شروع کر دیے۔ چند روز کے بعد رازرق اپنے مشیروں اور بہادروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اسے اس کی رعایا نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ کیا اور رازرق پورا 90,000 لشکر لے کر شیران اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرطبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین دوسری طرف تدمیر جو مسلمان لشکر سے شکست کھا کر بھاگا ہوا تھا، اس کے لشکر کی زیادہ تعداد تو میدان جنگ میں ہی مر گئی تھی اور بچے کچھ سپاہی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ کچھ اس کے ساتھ بھی رہ گئے تھے اور اسے ان کی ہی وجہ سے بڑی ڈھاس تھی۔
جہاں اسے شکست کا افسوس اور غم تھا، وہاں اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے عرب کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اسے پیش کر کے اپنی شجاعت کی داد لے۔ جو وہ شیڈونا کی طرف بڑھتا گیا، اس کا شکست خوردہ لشکر آ کر اس سے ملتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں 500 سپاہی اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اپنے لشکر کی جمعیت بڑھانے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا ایک طریقہ ایجاد کیا کہ جس گاؤں سے گزرتا، جس قصبے میں پہنچتا، وہاں مسلمانوں کی بہادری کی داستان اس انداز سے سناتا کہ مسلمان اندلس کا صلیبی جھنڈا سرنگو کرنا چاہتے ہیں، گرجے گرانا اور عیسائیوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی طاقت کا مقابلہ سب نے مل کر پوری طاقت سے نہیں کیا تو وہ پورے اندلس کو فتح کر لیں گے، عیسائی مردوں کو مار ڈالیں گے اور عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور بیویاں بنا لیں گے۔ اس کی تقریر کا لوگوں پر یہ اثر ہوتا کہ وہ ڈر کر گاؤں خالی کر کے تدمیر کے آگے بڑھتے ہی کرتبہ روانہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ملک اندلس کا جنوبی حصہ ویران و برباد ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو تنہا تھے تدمیر کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور اب اس کے سپاہیوں کی تعداد کم و بیش 1000 ہو گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے دیہات اور قصبات میں سفر کیا تھا اور دوسری اشیاء بھی برآمد کر لی تھیں، اس لیے اب وہ آرام سے سفر کر رہے تھے۔ تدمیر نے بلقیس کے لیے اس کے آرام کا سامان مہیا کر دیا تھا اور اس کی بندش بھی کھول دی تھی۔ اب وہ محض نظر بند رہتی تھی، مگر تدمیر اسماعیل سے قدرے خائف تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ یا تو وہ بھاگ جائے گا یا ہتھیار چرا کر لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور عجب نہیں کہ انہیں مار کاٹ کر فرار ہو جائے، اس لیے وہ ان کی نگرانی کافی طور پر کر رہا تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کے انسانوں سے بلاتر سمجھنے لگا تھا کہ عام انسانوں سے زیادہ جوش و قوت سے کیوں لڑتے ہیں، گویا کہ اس کے دل پر شیران اسلام کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ یا اس کا کوئی سپاہی عربی زبان نہیں جانتا تھا، اور اس لیے جو گفتگو ہوتی بلقیس اور اسماعیل میں ہوتی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں بلقیس اسماعیل کو بھگا نہ دے، اس لیے ان دونوں کے خیمے الگ الگ کر دیے تھے۔ اسے ایک ایسی جگہ سے کئی خیمے مل گئے تھے، اور ایک خیمے میں تو وہ خود رہنے لگا تھا اور ایک بلقیس کو دے دیا تھا۔ بقایا خیمے دوسرے افسروں کو دیے گئے تھے۔ اب وہ بلقیس کی زیادہ خاطر مدارت کرنے لگا تھا۔ ایک تو وہ تھی ہی اس قابل، دوسرا وہ جانتا تھا کہ اسے رازرک کے پاس بھیجنا ہے، سو اگر اس کی خاطر نہ کی جاتی تو وہ کہیں رازرک سے شکایت نہ کر دے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رازرک جو کم عمر عورتوں اور نوخیز لڑکیوں کا متوالا ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی ہیلا و عذر نہ سنے گا، اس لیے بلقیس کی شکایت کرتے ہی اسے سزا دے گا۔ جب بلقیس آرام سے رہنے لگی تو اسے یہ فکر ہو گئی کہ کس طرح وہ اسماعیل کو بھی اپنے خیمے میں رکھے، یا کم سے کم اس کی جملہ تکالیف کا ازالہ ہو جائے اور اسماعیل آزاد ہو جائے۔ اس نے 1-2 مرتبہ تدمیر سے بھی اسماعیل کی آزادی کی درخواست کی، لیکن تدمیر نے کوئی توجہ نہ دی۔ بلقیس کو یہ خیال تھا کہ اسماعیل اسے بے مروت سمجھتا ہوگا، اب اسے اس سے باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ ہر وقت تدمیر اس کے ساتھ رہتا تھا اور اسماعیل سپاہیوں کے نرغے میں۔ ایک روز یہ مختصر لشکر کسی پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں سے گزر رہا تھا۔ پہاڑ کا یہ حصہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، ہرے بھرے چھوٹے بڑے درخت لہلہا رہے تھے، پھولدار پودے اپنے دامن پھولوں کی مہک سے بھرے ہوئے تھے، ان کی بھینی بھینی خوشبو سے ہر درہ، ہر گھاٹی، ہر چٹان مہک رہی تھی۔ سورج کچھ مغرب کی طرف جھک گیا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سبز پتوں پر لوٹ رہی تھیں۔ تدمیر اور بلقیس دونوں برابر برابر گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ وہ لشکر سے آگے گھوڑے پر سوار تھے۔ کچھ دیر چل کر وہ ایک کھلی وادی میں پہنچ گئے اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے رک گئے۔ تدمیر یہ چاہتا تھا کہ دن ہی دن میں پہاڑ کو عبور کر کے دامن میں جا پہنچیں۔ اس نے کہا، سپاہیوں کچھ دیر آرام کر لو اور گھوڑوں کو بھی سستانے دو، آج شاید ہم کو رات دیر تک سفر کرنا پڑے۔ یہ سنتے ہی سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور ان کی باگیں پکڑ پکڑ کر چٹانوں کے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سامنے سے سوار آتا دکھائی دیا، وہ عیسائیوں جیسی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ تدمیر یہ خیال کر کے کہ آنے والا شاید کوئی قاصد ہے، اس کی طرف چل پڑا۔ سوار ابھی دور ایک تنگ گھاٹی میں تھا۔ جو ہی تدمیر اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوا، بلقیس اپنے گھوڑے سے اتر پڑی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ چٹانوں کے برابر پھولوں کو دیکھتے ہوئی اس طرح آگے بڑھی گویا پھولوں کا انتخاب کر رہی ہو۔
اسماعیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اس بلقیس کو دیکھ رہا تھا۔ بلقیس پھولوں سے کھیلتے ہوئی آگے نکل آئی اور اسماعیل کے پاس پہنچ گئی۔ بلقیس کہنے لگی تدمیر واپس آ رہا ہے، وہ میری نگرانی کرتا ہے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ اسے معلوم نہیں کیا شبہ ہے، خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ آج شب کو ذرا ہوشیار ہو کر سونا۔ اسماعیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کیوں، میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ بلقیس بے اختیار ہنس پڑی اور ہنستے ہی اس کا چہرہ اور بھی دل فریب ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بات کرنا نہیں آتی، میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا؟ میرا مطلب ہے شاید میں آج رات آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں۔ اسماعیل نے پوچھا کس لیے؟ بلقیس کہنے لگی یہ اسی وقت بتاؤں گی، اب میں اجازت چاہ رہی ہوں۔ وہ فوراً بڑھ گئی، اس نے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ بلقیس وہاں سے چل کر اپنے گھوڑے کے پاس آ گئی۔ تدمیر بھی اس سوار سے مل کر اپنے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا بہادرو، ہمارا شہنشاہ خود عظیم الشان لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آؤ اب چلیں، دن بہت تھوڑے باقی رہ گئے ہیں۔ فوراً سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ مختصر لشکر روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر یہ اس تنگ گھاٹی میں پہنچے جس میں قاصد آیا تھا۔ یہ گھاٹی اس قدر تنگ تھی کہ صرف 4 سوار برابر اس میں چل سکتے تھے۔ چنانچہ سپاہیوں نے 4 کی قطاریں بنا لیں اور اسے طے کرنے لگے۔ کچھ دور چل کر وہ پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچے اور نیچے اترنے لگے۔ جب تمام لشکر میدان میں آ گیا تب انہوں نے وہیں قیام کر دیا۔ رات کو کھانا کھا کر سوئے اور صبح سویرے بیدار ہوئے۔ جب تمام لشکر کوچ کے لیے روانہ ہوا تو دیکھا کہ اسماعیل غائب ہے۔ فوراً تدمیر کو اطلاع دی گئی، وہ گھبرا گیا، اس نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ رات سوتے وقت موجود تھا، صبح اس کا پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ تدمیر اور سارے سپاہی حیران رہ گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے آدمیوں میں اسماعیل کیسے غائب ہو گیا۔ ابھی اسماعیل کی تلاش جاری تھی کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا جو بلقیس کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا اور آ کر تدمیر کو بتایا کہ بلقیس بھی غائب ہے۔ وہ دوڑ کر خیمے میں گیا، خیمہ خالی تھا۔ اب اسے اور بھی فکر ہوئی، اس نے کہا افسوس وہ کمبخت اس پری جمال دوشیزہ کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اس نے تمام سپاہیوں کو پہاڑ پر چڑھا دیا اور انہیں تلاش کرنے کو کہا۔ تمام سپاہی سارا دن پہاڑوں کا چپا چپا چھان آئے مگر ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب رات ہو گئی تو سب واپس آ گئے اور رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح پھر تلاش کرنے لگے۔ غرض یہ کہ یہ 2 دن متواتر انہوں نے اسماعیل اور بلقیس کو ڈھونڈا مگر ان کو کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ جب یہ لوگ انہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے تب مجبور ہو کر روانہ ہوئے اور سیدھے کرتبہ کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔